يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. چودہ اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے. اہلیان پاکستان اس دن کو یوم آزادی کے طور پر یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں اس دن کو مناتے ہیں. اس طرح کے دنوں کو منانا یہ دینی اعتبار سے محل نظر یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال اگست کے دن اگست کا مہینہ اس اعتبار سے پاکستان کی آزادی کے لیے ایک یادگار مہینہ ہے اور خوب آزادی پاکستان کا تذکرہ ہوتا ہے. سیمینار ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. مثلاً پاکستان کی جو آزادی ہے یہ کیوں حاصل کی گئی، مقاصد کیا تھے، نظریہ پاکستان کیا ہے، اس آزادی میں کس کس کا کیا کردار ہے اور کیا کیا قربانی ہے. اور واقعتاً ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنی چاہیے تاکہ اہلیان پاکستان کو پاکستان کی تاریخ کا علم یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پہلی اسلامی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کی. مدینہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی وہ ہر اعتبار سے پہلی اسلامی حکومت ہے، ہر اعتبار سے، اور وہ ایک طرح سے قائم ہو گئی. ہجرت ہوئی، مسلمان وہاں پہنچے، مسلمان مضبوط ہوئے. یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے نکال دیا گیا، آس پاس کے علاقے فتح کیے گئے. اس طرح وہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی. لیکن پاکستان وہ اسلامی ریاست ہے جسے باقاعدہ اسلام کے نام پر حاصل کیا اور بڑی قربانیوں سے. جنگ آزادی یہ در حقیقت قیام پاکستان کی بنیاد تھی. انگریزوں سے آزادی اور جنگ آزادی کی بنیاد سیاستدانوں نے نہیں رکھی تھی، عام لوگوں نے نہیں رکھی تھی، بلکہ اس وقت کے علماء نے رکھی تھی. اور جنگ آزادی کے نتیجے میں پھر یہ پاکستان بھی معرض وجود میں آیا. بعد میں پھر سیاسی لوگ اس میں داخل ہوئے اور قیام پاکستان کے معاملات سیاسی طور پر طے کیے گئے. اس پورے معاملے میں اصل کردار مسلمان عوام کا تھا.
ان کی اسلام سے محبت اور آزادی کے لیے جذبہ، اور پھر سب سے بڑھ کر ہر قسم کی قربانی کے لیے جو مسلمان تیار ہو۔ ہجرت یہ خود بڑی قربانی ہے، اور اس کے نتیجے میں عزتوں تک کی بھی قربانیاں دینا پڑے۔ تو یہ قربانیوں کی بھی لاجواب داستان ہے۔ جنگ آزادی جو انگریزوں سے ہوئی، اس میں اس وقت کے علماء کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے شہادتیں بھی پیش کی اور جیلیں برداشت کی۔ کالا پانی اور وہاں کی جیلیں، وہاں کی صعوبتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور آزادی پاکستان کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ، یہ عہد کہ ہم اسے اسلامی ریاست بنائیں گے، اسلامی نظام کے لیے تجربہ گاہ بنائیں گے۔ یہ سب سے بڑا عامل ہے قیام پاکستان میں، یہ عزم، یہ ارادہ، یہ وعدہ، اور بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود، خواستہ یا بادل ناخواستہ، اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے امور طے پا گئے جو قانونی طور پر، آئینی طور پر اور کاغذی طور پر اس ملک کو اسلامی ریاست بناتے ہیں، اسلامی ریاست قرار دیتے ہیں، اسلامی مملکت قرار دیتے ہیں۔ مثلا یہ باتیں ہمارے آئین کا حصہ ہیں کہ اس ملک کا حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات، اس ملک میں شرعی قوانین کی بالادستی ہو، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اس کا سرکاری مذہب اسلام ہو، یہاں کا سب سے بڑا عہدہ صدر یا وزیر اعظم وہ ایک مسلمان ہو۔ قادیانی جو اسلام اور پاکستان دشمنی پر اترے ہوئے تھے، خواستہ یا ناخواستہ انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، اور یہ کہ حکومت اس ملک میں اسلامی تعلیم کو فروغ دے گی، اسلامی اقدار کا تحفظ کرے گی، اسلامی قوانین کو نافذ کرے گی، اور یہ کہ اس ملک کی جو اعلیٰ ادارے ہیں، سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی، اس کے امیدوار کے لیے صادق و امین ہونا اور اسلامی تعلیم کا خاطر خواہ علم ہونا، یہ شرط قرار دی گئی۔ اور مزید یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام معرض وجود میں لایا گیا، وفاقی شرعی عدالت کا قیام معرض وجود میں لایا گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے آئین کا حصہ ہے جو اس مملکت کو آئینی طور پر، کاغذی طور پر ایک اسلامی ریاست، اسلامی مملکت قرار دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، لیکن اس سب کچھ کے باوجود
آج پاکستان کی حالت کیا ہے؟ یہ پاکستان، یہ مملکت اسلامی، یہ ریاست اسلامی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین کی کچھ باتیں ہم نے بتا دی، آج اس اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک اور اسلامی ملک میں اسلام ہے، اسلامی تعلیم کے فروغ دینے کی کوئی کوشش نہیں، اسلامی اقدار کا تحفظ نہیں، اسلامی قوانین کے نفاذ کا تو تصور ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کو وہ اسلامی اور دینی سفارشات پیش کرے اور حکومت ان سفارشات کو قبول کرنے کی پابند ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، لیکن بالکل اسے کہتے ہیں نا لولی لنگڑی، کمزور، برائے نام، ایسے لوگ اس کے ممبران ہیں جن کا اسلامی تعلیم سے کوئی مضبوط تعلق اور رشتہ نہیں، بہرحال موجود ہے اور سفارشات بھی پیش کرتی ہے، اخبارات میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت ہے، لیکن اس پر سپریم کورٹ مسلط ہے، جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کو کل عدم قرار دینے کا حق رکھتی ہے اور ماشاء اللہ اس حق کو خوب ادا کر رہی ہے۔ آج پاکستان تو ہے، لیکن نظریہ پاکستان ختم۔ پاکستان ایک آزاد ملک تو ہے اور ہم ہر سال آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن عملاً ہماری حکومتیں ہر دور میں عالمی استعمار، عالمی کفر کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور بالخصوص اس وقت تو FATF کی تلوار نے تو ہمیں غلامی کی آخری حدوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہم اسلامی اقدار کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے، مساجد، مدارس، علماء جن کے ذریعے اسلامی تعلیمات قائم ہیں، اسلامی اقدار قائم ہیں، ان کو شکنجے میں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی آواز کو دبانے اور بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے، لیکن نہ تو یہاں کے حکام اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں اور نہ ہی عوام الناس اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اسلامی پابندیوں کو وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر کہ دیکھنے میں سب یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہماری حالت زار کیا ہے؟ ہمارے حکام ہر دور میں عالم کفر سے ڈر کر اسلام کا نام ہی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے، اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ یہ ایک دجالی میڈیا ہے، ایک دجال کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اسلامی تہذیب کا جو بیڑا غرق ہے اور مسلمانوں میں پاکستان میں جو بے راہ و روی ہے،
اس میں سب سے بڑا کردار ہمارے اس دجالی میڈیا کا ہے. بالخصوص اس میڈیا نے اپنے ڈراموں اور پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں سے مقصد حیات کو ہی محو کر کے رکھ دیا. مقصد حیات ہی بدل کے رکھ دیا ہے. مقصد حیات اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے جنت کو پانا، اور ہمارے دجالی میڈیا نے مقصد حیات کیا بنا کے رکھ دیا؟ کماؤ، کھاؤ پیو، عیش اڑاؤ، مزے کرو، خوب آزادی سے زندگی گزارو. آخرت کس نے دیکھی؟ اور کوئی حکومت اس کو لگام دینے کے لیے تیار نہیں. ہماری حالت زار کیا ہے؟ ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، مالدار، اس کی حالت کیا ہے؟ اس سرمایہ دار طبقے نے اسلامی روایات، اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کو تباہ و برباد کر کے رکھ. نہ ان تو کاروبار پر اسلام کی چھاپ ہے، نہ ان کے رہن سہن پر اسلام کی چھاپ ہے. الا ماشاء اللہ. پیسہ کیا آیا، مال کیا آیا، کاروبار کیا چمکا کہ انہوں نے اسلام کو ہی، اسلامی تہذیب کو ہی، اسلامی احکامات کو ہی خیر بات کہہ دی ہے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، لڑکے ہوں لڑکیاں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، یہاں نوجوان طبقہ ہو، یہ سب سے بڑھ کر الحاد اور زندیقیت کا شکار ہے. یہ سب سے بڑھ کر یہود و نصارہ کی تہذیب کا دل دادا ہے. یہ آزاد زندگی گزارنے کے نام پر اسلام ہی سے آزادی چاہتے ہیں، دین ہی سے آزادی چاہتے ہیں. یہ اسلامی تہذیب کو، اسلامی روایات کو، اسلامی اقدار کو اپنے پاؤں تلے روندتے چلے جا رہے. یہ ہے ہماری حالت ذات. سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. کیا کہا تھا؟ وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہو نور. تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ کسی مولوی کا شعر نہیں، جن کو آپ شدت پسند سمجھتے ہیں، مبالغہ آرائی قرار دیتے ہیں. یہ علامہ اقبال کا شعر. وضع میں ہوں تم نصارا، تمدن میں ہو نور. تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ علامہ اقبال کا شعر، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہماری حالت ظاہر ہے. اصلاح احوال کی بظاہر کوئی صورت نہیں، بظاہر صرف عوام الناس سے، آپ لوگوں سے، عوام سے ہی درخواست کی جا سکتی ہے. اور یہی امید کی کرن باقی ہے کہ تم پر کوئی دباؤ نہیں. عالم کفر کا، عالمی استبدادی قوتوں کا ڈائریکٹ تم پر کوئی دباؤ نہیں. حکام تو دباؤ
خوب کسے ہو، تم پر کوئی دباؤ نہیں۔ اب اصلاح احوال کی امید صرف اور صرف عوام سے وابستہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اسلامی نظریہ، اسلامی عقیدہ، اسلامی احکامات، اسلامی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھیں، اجاگر کریں، وہ اسلامی روایات کے امین بنیں، وہ عالم کفر کی سازشوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ اس دجالی میڈیا کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کریں، وہ الحاد اور زندیقیت کی چلنے والی تحریکوں کا مقابلہ کریں، وہ مساجد مدارس کو قائم کریں، چلائیں، علماء اور طلباء کی جن سے یہ اسلام زندہ اور قائم اور دائم ہیں ان کی سرپرستی کریں۔ صرف یہی ایک بظاہر صورت باقی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو امید کی آخری کرن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پہلے مقدم بھی اور آخر بھی اللہ کی ذات ہے، کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اور بالخصوص یہ دعا کہ اے اللہ کوئی ایسا حاکم عطا فرما دے، کوئی ایسا حاکم، یا چلو میں یوں کہہ لوں کوئی ایسا جرنیل جو پاکستان کو حقیقی طور پر اسلامی مملکت بنائے، لیکن اس کے لیے عوام الناس کا تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے یہ کوشش کی تھی لیکن پھر عوام نے ہی اسے کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہی امید کی کرنیں ہیں کہ مسلمانوں تم آزادی کی قدر کرو اور اس آزادی کا شکرانہ ادا کرو، اسلام کو، اسلامی روایات کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی تہذیب کو دل و جان سے قبول کرو، اور اللہ کی توحید کے ساتھ بالخصوص وابستہ ہو جاؤ۔ اس ملک کے خیر خواہ، ہمدرد، اس ملک کے عظیم لوگ، اس ملک کے ہیرو، ان لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو لوگ توحید پر قائم ہیں، سنت پر قائم ہیں، اور اس ملک میں اسلامی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ طبقہ ہی اس ملک کا حقیقی معنی میں خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، بلکہ کہوں گا کہ یہ ملک کی کریم ہے، کریم صرف یہ طبقہ، باقی سب بےکار لوگ، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ شکرے ہیں، نہ لائق ہیں، بے قدرے ہیں، نہ قدرے ہیں، اس آزادی کی وہ قدر نہیں کر رہے۔ یہ پاکستان قائم ہے تو اصلاح احوال کی یہ امیدیں بھی قائم ہیں۔ پاکستان قائم ہے، موجود ہے تو اصلاح احوال کی یہ امیدیں بھی قائم ہیں۔ پاکستان قائم ہے، پورے عالم میں اسلام کی امیدیں بھی قائم ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے یہ ملک۔ خدا نخواستہ اگر یہ پاکستان ختم ہو گیا یا بالکل کمزور ہو گیا
جو کمزوری کی طرف جا رہا ہے تو پھر عالم اسلام کی امیدیں بھی ختم ہو جائیں اور یہاں کے مسلمانوں کی امیدیں بھی ختم ہو جائیں. اس لیے اس ملک کی خدمت، ترقی اور حفاظت میں سب اپنا کردار ادا کریں. یہ سب کی ذمہ داری. اس ملک کی حفاظت یہ ایک مقدر، اس ملک کی ترقی اور خدمت میں اپنا کردار ادا کریں. آج ہمارا ہنرمند طبقہ، قابل طبقہ، باصلاحیت طبقہ وہ یہاں کے احوال سے تنگ ہو کر وہ بیرون ملک چلا جاتا، بلکہ وہ کافروں کے ملکوں میں چلا جاتا محض پیسہ بٹورنے کے لیے، اپنی دنیاوی ترقی کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں عالم کفر کو پیش کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں کسی نہ کسی طرح اپنے ملک کے لیے وقف کریں تاکہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے. ملک کی سلامتی کے خلاف سازشوں کا شکار ہو کر، خاص طور پر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، شدت پسند، یہ اللہ سے ڈرے. چند سال قبل اس مذہبی حلقے میں شدت پسندی کا شکار ہوگا، عالم کفر کی سازشوں کا شکار ہوگا. اس ملک کو بہت کمزور کیا، بہت کمزور کیا. ان سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اس ملک اور اسلام کے خلاف عالم کفر کی سازشیں ہیں جن کا تم شکار ہوتے ہو مذہب کے نام پر، اور تم نے ایک طویل عرصے تک اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے، کمزور کرنے، بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے میں ان سازشوں کا تم شکار ہو گئے. سب اپنا کردار ادا کریں، سب. اور آخری بات، وہ ملک کی سلامتی کے ذمہ داران سے اور ان سے یہ التجا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی نظریاتی اساس کی بھی حفاظت کریں. اس ملک کے اسلامی تشخص کی بھی حفاظت کریں. یہ بھی ان سے گزارش ہے. یہ ہمارا ملک کی سلامتی کا ذمہ داران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم سرحدوں کی حفاظت کریں، اس ملک کو ہم اسرائیل کے میزائلوں سے اور انڈیا کے میزائلوں سے بچائیں، بس ہمارا یہ کام ہے. بھلے اگرچہ اندرونی طور پر یہ ملک کھوکھلا ہو جائے، اس کا نظریاتی تشخص ختم ہو جائے، اس کا اسلامی تشخص ختم ہو جائے، اس کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، بلکہ یہ اعلی کار بنے ہوئے. اللہ سے یہ بھی ڈر جائے. تمہاری ذمہ داری صرف سرحدوں کی حفاظت کی نہیں ہے، اس ملک کی نظریاتی اساس کی حفاظت، اس ملک کے اسلامی تشخص کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے. جبکہ یہاں تو اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں. اسلامی تہذیب مٹ رہی ہے، مغربی تہذیب یہاں پروان چڑھ رہی ہے. اسکول کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں الحاد اور زندیقیت کا درس دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو پہچان ہے اور دین کی جو اساس ہے توحید و سنت، توحید و سنت کو ایک منصوبے کے تحت ختم کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ محرم اور روافض کی
جو کارستانی ہے، جو سب سے بڑا اسلام دشمن طبقہ ہے، سب سے بڑھ کر اس گروہ نے اسلام کے تشخص کو اور اسلامی اقدار کو، اسلامی روایات کو، اسلامی پہچان کو مسخ کیا۔ یا پوری مملکت مل کر ان کو خوب تحفظ دے کے، موقع دے کے، گویا ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے کہ تم جو مرضی ہے کرو، اسلام کے نام پر خوب اسلام کو بگاڑ۔ کبھی سوچا ہے ہمارے ملکی سلامتی کے اداروں نے، ذمہ داران نے، جو ملک کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کس حد تک توحید کو مسخ کیا جا چکا ہے، بگاڑا جا رہا ہے؟ بدعات ہیں، رسومات ہیں، شرکیات ہیں، یہ صورتحال ہے جو بڑے درد دل کے ساتھ میں نے یہ آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ امید کا مرکز بنیادی طور پر اللہ کی ذات ہے اور پھر آپ۔ آئیے سب مل کر اللہ کے حضور اپنی اپنی کوتاہیوں، غلطیوں، سستیوں، غفلتوں کی معافی مانگیں اور پھر اللہ کے حضور ہم دعا کریں، یا اللہ ہماری اس مملکت کو اسلامی مملکت بنا، اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنا دے، اور پورے عالم اسلام کی جو یہ امیدوں کا مرکز ہے، یا اللہ اس کو قائم اور دائم فرما، اور پورے عالم اسلام کا اس کو محافظ بنا دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ ملک کی سلامتی کے ذمہ داران، ہمارے یہ حکام اگر اصلاح کے لائق ہیں تو ان کی اصلاح کر کے انہی سے ہی یہ کام دے، اور اگر یہ اصلاح کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، اور ان کی جگہ ہمیں ایسے حکام عطا فرما جو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ملک کو جو اسلامی مملکت اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسے حقیقی معنوں میں اسلامی مملکت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔